کہا صندوق میں ڈال، اور پھر صندوق میں چلو پھر بھی کچھ امکان ہے، کہا اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ڈرنا نہیں ہے، ہم واپس کر کے یہ بچہ تیری گود میں، ہمارا حکم مان کر جب بچے کو ہمارے حکم کے مطابق دریا کے حوالے کرے گی، یہ بچہ ہم تیری گود میں واپس کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ صندوق دریا میں ڈالا، دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی، وہ صندوق اس نہر میں اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا، وہاں جا کر فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، وہ صندوق وہاں انہوں نے اٹھا لیا۔ اب بجائے اس کے کہ اس بچے کو قتل کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، نہ معلوم یہ بچہ کہاں سے آیا ہوگا، بھوکا ہوگا، اس بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرو، ماں کا بندوبست کرو۔ ایک ماں آتی دودھ پہ ڈالتی، یہ بچہ انکار کر دیتا، دودھ پیتا بچہ ہے، انکار کر دیتا۔ کیوں انکار کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، فرمایا اپنی ماں کے علاوہ باقی جو دائیاں ہیں وہ ہم نے حرام کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے عصمت، یہ کیا ہے؟ عصمت، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ کی مرضی ہو وہ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو 10 دائیاں آئیں، 20 دائیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ لیا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ساتھ ساتھ صندوق کو دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ گئی تھی، یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، تو وہ کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت یغفرونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایسا گھر تمہیں نہ بتلاؤں جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گی اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اب خیر خواہ اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی پھوپھی ہو سکتی ہے، اس کی خالہ ہو سکتی ہے، لیکن فرعونیوں کے ذہن میں پھر بھی یہ بات نہیں گئی کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے اس کو کون مار سکتا ہے؟ تو بہرحال ہم سب گناہگار ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے علاوہ، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں کہ کل جہنم سے بچا سکیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی وہ یہی تھی کہ یہ بہتر ہوگا کہ اپنے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ اکا دکا بچوں کو پڑھا لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں جہنم سے وہ نکال لیں۔ انشاءاللہ کوشش کرو گے؟ انشاءاللہ کوشش کرو گے؟ باقی ڈرنا نہیں ہے۔ انگریز نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، کافروں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر قرآن شریف بچہ پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اور آج کل بھی جتنے دینی مدارس پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں وہ عجیب بات کرتے ہیں کہ جی ہم دینی مدارس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ یہ باعزت طور پر اپنا گزارا کر سکیں۔ یہ سنتے رہتے ہیں یا نہیں سنتے رہتے کہ ہم ان بچوں کو ہنر سکھا دیں؟ آپ میں میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ ہنر مند ہوں گے۔ کسی کے پاس کون سا ہنر ہوگا، کسی کے پاس کون سا ہنر ہوگا، کسی کے پاس کون سا ہنر ہوگا، اور ہمارے مولوی صاحب کے پاس کچھ ہنر بھی نہیں ہے۔
ہمارے مولوی صاحب کے پاس کچھ ہنر بھی نہیں ہے، اگر ذرا بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ سب سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی دیتا ہے۔ آپ دن میں 2 پیسے کمانے کے لیے جھگڑا بھی کریں گے، ایک کو مارے گا، دوسرا دوسرے کو مارے گا، کئی چیزوں پر، کیونکہ ہر کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتے، ہر کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا ہے۔ کیوں کہ جی اس کو پیسہ نہ مل جائے، پیسہ مجھے ملے۔ اس جھگڑے کے باوجود جو مولوی صاحب ہیں کچھ بھی نہیں کماتے، مصلی پہ بیٹھے ہیں، ایک بھی لا کر کچھ چیز پیش کرتا ہے کہ جی قبول کر لیں، دوسرا کہتا ہے قبول کر لیں، تیسرا کہتا ہے قبول کر لیں، تو کیا ان کو عزت کی روزی نہیں ملتی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، اور قرآن شریف کی اپنی یہ طبیعت ہے۔ ہمارے استاد مولوی صاحب کے بھی استاد ہیں حضرت شاہ صاحب جبوری والے دامت برکاتہم العالیہ، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک حافظ قرآن اگر ایک پتھر پر بیٹھ جائے، ایک حافظ قرآن ایک پتھر پر بیٹھ جائے، شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، حافظ قرآن ہو اور قرآن پر عمل کرے، قرآن کی مخالفت نہ کرے، پتھر پر بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اس کو عزت کی روزی ملے گی، اللہ کی قسم اس کو عزت کی روزی ملے گی۔ تو ہمارے وفاق المدارس کے بڑوں سے کئی دفعہ وزیروں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طالب علموں کو اچھا روزگار مل جائے، آپ کے طالب علموں کو اچھا روزگار مل جائے، ہم ان کو ہنر سکھا دیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے کتنے ہمارے لالوں جیسے نوجوان، کتنے ہمارے لالوں جیسے نوجوان فارغ ہوتے ہیں، ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں، قطاروں کی قطاریں بنائی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے، نوکری نہیں ملتی۔ اور نوکری میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اشتہار دیا جاتا ہے، اور اشتہار میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، سلیکشن جن کی ہونی تھی وہ پہلے ہو چکی ہے، سلیکشن جن کی ہونی تھی، کہا کہ اتنی بڑی بڑی ڈگریوں والے ان کو تم نوکریاں دو، ان غریبوں کی، ان بوریا نشینوں کی فکر نہ کرو۔ ان نوجوان جنہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کی ہیں، جن کے والدین نے جائیدادیں فروخت کر کے ان کو تعلیم دلائی، وہ گلی گلی پھر رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں دیتے۔ اور اس دفعہ کتنے لاکھ فارغ ہوئے ہیں، کچھ دن کتنے لاکھ وفاق المدارس سے اس دفعہ فارغ ہوئے۔ کہا کہ ان بے روزگاروں کے ساتھ ان لاکھوں لوگوں کو اور بے روزگاروں کو تم شامل کر رہے ہو، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ پہلے وہ بے روزگار ہیں، پہلے ہنرمند بھی ہیں لیکن بے روزگار ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کئی لاکھ جو وفاق المدارس سے فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آپ کے خطیب صاحب بھی ہیں۔ تو اتنے اور بے روزگاروں کو بھی تم اسی لسٹ میں شامل کرتے ہو، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ان کو روزگار دو کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کر کے تعلیم حاصل کی۔ کیا ان سب کو روزگار مل جاتا ہے؟ جی جب نہیں ملتا تو پھر ان غریبوں کو جیسے ہیں اسی طرح رہنے دو، اپنی عقل مندی کا اظہار نہ کرو۔ اس وقت عقل مندی بہت زیادہ ہے، اور اس عقل مندی کی ایک مثال
یہ بھی ہے کہ جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، ان 3 دنوں میں بازار بند رہنا ہے۔ ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ بازار بند رہنا ہے، اس لیے کہ کورونا حملہ کر دے گا۔ ان 3 دنوں میں بازار کو بند رکھو، بازار نہیں جانا، کیونکہ کورونا حملہ کر دے گا۔ اور اگر بازار جانا ہے تو پرچون کی دکان پر، کریانہ سٹور پہ چلے جاؤ، گوشت کی دکان پہ چلے جاؤ، مرغیوں کی دکان پہ چلے جاؤ۔ باقی جو دکانیں ہیں وہاں نہیں جانا، کیونکہ باقی دکانوں کو، کپڑے کی دکان میں کیا ہے؟ کورونا ہے۔ ایمانداری سے۔ اور جج کہہ رہے ہیں، جو ان کے ہمارے جج ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بھی وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ 3 دن کورونا ہے، اس کے بعد 5 دن کورونا، 4 دن کورونا نہیں ہے۔ اسی طرح نا بازار والوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر تم بس میں سفر کرو گے، بس میں سفر کرو گے تو کورونا حملہ کر دے گا۔ بس آپ سے 2000-3000 روپے لے کر کراچی سے ایک آدمی کو یہاں پہنچاتی ہے، فی سواری کو 2-3 ہزار میں پہنچاتی ہے۔ اگر اس بس میں آؤ گے تو تمہیں کورونا کھا جائے گا۔ اور اگر تم ٹیکسی بک کر کے آؤ گے، 3 آدمیوں نے ٹیکسی لی، 2 پیچھے بیٹھ کے، ایک آگے بیٹھ گیا، 30,000 روپے ٹیکسی کو دیا، تو اس 30,000 کی ٹیکسی میں آؤ گے تو کورونا حملہ نہیں کرے گا، بس میں اگر آ گئے تو کورونا حملہ کر لے گا۔ پچھلے سال زیادہ سختی تھی، پچھلے سال زیادہ سختی تھی، موتیں کم تھی۔ پچھلے سال موتیں کم تھی، اس سال آپ کے شہر میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں کورونا سے؟ مرض تو ہے، آپ کے شہر میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں؟ پچھلے سال سختی کم تھی، کورونا کم تھا، سختی زیادہ تھی۔ اس سال مرض زیادہ ہے، اس سال مرض زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اندازہ لگاؤ، پھر یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ مسجدوں پر، مسجدوں میں اتنے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے۔ باقیوں کو تو چھوڑو، ہم لوگوں کو تو چھوڑو، بہت پیچھے ہے۔ سعودی عرب والوں پر بہت طف ہے، ان پر بہت طف ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگوں کو فاصلے پر کھڑے کیا گیا۔ مسجد نبوی جہاں مرض جا ہی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، ان کی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے مرض کو وہاں سے نکال دیا ہے، مرض کو وہاں سے نکال دیا ہے اور وہاں سفر کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو لوگ آپ میں سے اخبارات کو پڑھتے رہتے ہیں یا باقی امت کے معاملے میں فکر مند ہیں، ایک چیز ان کے دل میں ہوگی، یہ اس ہفتے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں یہ ہے 3-4 مہینوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ جس طرح پیٹرول کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا، اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتا۔ کیا کوئی بیچ سکتا ہے اپنی مرضی سے یا خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ IMF جو کچھ کہے گی، جو ریٹ مقرر کرے گی وہی۔ ڈیم ہمارے ہیں، بجلی ہماری ہے، دریا ہمارے ہیں، جو بجلی پیدا ہوتی ہے، تو ہم میں سے کوئی شخص بھی، ہماری حکومت بھی اپنی مرضی سے بجلی کو نہیں فروخت کر سکتی۔ IMF مقرر کرے گا ریٹ تو تب فروخت کرے گا۔ کھانے کا تیل ہے، مٹی کا تیل ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں فروخت کر سکتا۔ کہ کوئی کر سکتا ہے میرے بھائی؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب یہودیوں کے غلام بن گئے ہیں۔
اس لیے کہ ہم سب کیا ہیں، شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن بات کا کہنا ضروری ہے۔ جب بابا امریکہ آ رہا تھا تو مولوی صاحب وہاں ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو میں بابا امریکہ کا ذکر کیا کرتا تھا تو یہ سب کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے تھے کہ شاہ صاحب امریکے کا ذکر کرتے ہیں، ابو امریکے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ امریکے کو تباہ کرے، کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ذکر کرنا ضروری تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ جو کچھ ہم اس وقت کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کر کے دکھایا۔ جو کچھ ہم اس وقت کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ کر کے دکھایا، اس لیے کہ پوری دنیا کے کافر اور منافق جمع ہوئے اسلامی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، کافر بھی اور منافق بھی سب جمع ہو گئے۔ لیکن آج اس وقت کو دیکھو 20 سال کو، اور آج دیکھو کہ کامیابی طالبان کی ہوئی ہے یا ان پورے کافروں اور منافقوں کی ہوئی ہے؟ امریکہ کی کامیابی ہوئی ہے یا طالبان کی؟ طالبان۔ امریکہ اب ہاتھ جوڑ رہا ہے، آپ کے اخباروں کے اندر آ رہا ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں، کبھی پاکستان کی منتیں کرتا ہے، کبھی روس کی منتیں کرتا ہے، کبھی ایران کی منتیں کرتا ہے، کبھی ہندوستان کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے خیریت کے ساتھ نکلنے دو۔ آج یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ آج ایک منصوبے کے تحت حکومت بنائی گئی، اور اس منصوبے کے تحت حکومت بنا کر سارا کچھ اس حکومت نے فروخت کر دیا IMF پر، اور اب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، دیکھ لو، اپنے جس کی رسائی ہو سکتی ہے دیکھ لو، اگر جھوٹ کو ہوں تو جوتے میرے منہ پر مارو۔ اب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ مسجدیں، مدارس اور اوقاف، مسجدیں، مدارس اور اوقاف یہ سارے کے سارے ان کے اوپر فروخت کر دیے ہیں، ان کا آرڈر چلے گا۔ جس طرح وہ کہیں گے ایک جگہ کھڑا ہونا ہے تو ایک جگہ کھڑے ہوں گے، اگر وہ کہیں گے کہ فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے تو فاصلے پہ کھڑے ہوں گے، اگر وہ کہیں کہ جی ظہر کی نماز فلاں وقت پڑھنا ہے تو اس وقت پڑھیں گے، اگر وہ کہیں کہ فلاں وقت پڑھنا ہے تو اس وقت پڑھیں گے۔ وہ چاہیں گے تو ہمارے مولوی صاحب کو نکال کر کسی دوسری جگہ بھیج دیں گے، اور یہاں کسی اور لفظوں کو بھیج دیں گے، کیونکہ ان کے غلام جو ہوئے، ان کے ایک شخص نے، آپ نے غلام سے یہ پوچھا کہ کھائے گا کیا؟ وہ کہنے لگا جو آقا کہے گا وہ کھاؤں گا۔ کہا پیے گا کیا؟ کہا جو آقا کہے گا وہ پیوں گا۔ کہا پہنے گا کیا؟ کہا جو آقا کہے گا وہ پہنوں گا۔ کہا تیری اپنی مرضی؟ وہ کہنے لگا کہ اگر میری اپنی مرضی ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا؟ تو یہ سارا کچھ ہم سے چھیننے کے لیے، یہ سارا کچھ ہم سے چھیننے کے لیے یہ IMF ہے یا اقوام متحدہ ہے یا سلامتی کونسل ہے، یہ سارے کافروں کے ادارے ہیں، یہ سارے کافروں کے ادارے ہیں، اور یہ سارے اس لیے بنائے ہیں کہ مسلمانوں پر کس طرح قبضہ کیا جائے۔ یہ سارے اس لیے بنائے ہیں کہ مسلمانوں پر کس طرح قبضہ کیا جائے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ 100 بار سنبھالا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنبھالا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل خیرت بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ تو انشاءاللہ جب تک مسلمان زندہ ہیں اور علماء کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہم مر تو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم قربانی دے دیں گے، بچوں کی قربانی دے دیں گے، جس طرح حضرت حسین نے قربانی دی تھی، بچوں کی قربانی دے دیں گے، لیکن
یہ جو اقوام متحدہ ہے، یہ جو یہودیوں کے ادارے ہیں، سلامتی کونسل ہے، IMF ہے، اس کی کبھی بھی غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ لیکن اگر آزمائش آ گئی تو ہم سب کو آزمائش آ گئی تو ہم سب کو اگر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تیار تو ہو انشاءاللہ، اس لیے کہ مشکل وقت آنے والا ہے اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اب کبھی کون سا قانون بنایا جا رہا ہے، کتنی ہی جگہ آپ ذرا اپنے موبائل کے ذریعے سے یہ دیکھو کہ کتنی جگہ خرید کر مرزائیوں کو دی جا رہی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین مرزائیوں کے نام پر کی جا رہی ہے، اور اس حکومت میں کرنا شروع کیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر دوسرے یہ دو ہزاروں ایکڑ زمین ان کے نام پر کی ہے، اور جب ان کے نام پر ہو جائے گی تو پھر کسی عدالت میں آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ وہ کہیں گے انہوں نے قیمتی خریدی ہے، انہوں نے اب حکومت خرید کر ان کو دے رہی ہے، ان کے جو عبادت خانے ہیں وہ بنا کر دے رہی ہے، تو کل مسلمانوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے سارا کچھ ہوگا، لیکن مسلمان قربانی دینا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی کہ قرآن شریف سے بات چلی تھی، قرآن شریف سے بات آگے نکل گئی، وقت زیادہ گزر چکا ہے۔ اب ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ سارے مسلمانوں نے روزے رکھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے، تراویح پڑھے، قرآن کی چیز سنے، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب لیلۃ القدر گزر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے بھی ہمیں محروم نہ کرے، اور اگر نہیں گزری، طاق راتوں میں ہوتی ہے، 23 کو 25 کو 27 کو 29 کو اگر نہیں گزری تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں اس کی برکات سے محروم نہ کرے۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ علماء کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے، مولانا صاحب کے ساتھ، نبیل صاحب کے ساتھ آپ کا اگر رابطہ رہا تو انشاءاللہ گمراہی سے بچ جاؤ گے، اور اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو پھر گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری زندگی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ بہت باتیں کہنی تھی لیکن اتنا فصیح بلیغ نہیں ہوں، وقت کافی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانجد وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين الہ العالمین جو لوگ فوت ہو چکے ہیں رمضان میں، رمضان سے پہلے مسجد کے قرب و جوار میں جتنے لوگ بھی ہیں، پورے شہر میں جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرماؤ، الہ العالمین ان کی نیکیاں قبول فرماؤ، گناہوں سے درگزر فرماؤ، قبروں کو منور فرماؤ، مسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرماؤ، الہ العالمین جو جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرماؤ، الہ العالمین قرآن شریف ہمیشہ ہمیں قرآن شریف کا تابعدار بناؤ، قرآن شریف کی شفاعت نصیب فرماؤ، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا نورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، رب اغفر لی ولوالدی ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مولانا کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ مولوی صاحب سے کوئی بات ہو، مولوی صاحب کے متعلق آپ تک کوئی بات پہنچے، میرے متعلق آپ تک کوئی بات پہنچے، مفتی صاحب کے متعلق آپ تک کوئی بات پہنچے تو اس بات کی تحقیق کر لینا، اس بات کی کیا ہے تحقیق کر لینا کہ یہ بات آپ کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے، آپ کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر ہم نے یہ تحقیق کرنی شروع کی تو پھر علماء کے متعلق غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی، اور اگر بات کو ایک سے سنا دوسرے کو کہہ دیا، چلتے چلتے پورے شہر میں بات پھیل گئی اور جس کا قصہ ہے اس سے نہ پوچھا تو اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی۔ تو یہ درخواست ہے میری، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ درخواست ہے، کوئی ایسی بات پہنچے تو اس کو خیر خواہی سے خود روکو، پہلے تحقیق کر لو کہ وہ بات ہے بھی یا نہیں۔ قرآن شریف جو آپ نے سنا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے تو تحقیق کر لو۔ بس یہ میری آخری گزارش ہے۔